بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجدید تصوف و سلوک۔ حضرت مولانا عبدالباری صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف کی ہوئی حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے خلفاء میں سے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالباری صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلیفہ ہیں، انہوں نے حضرت حکیم الامت کے تجدیدی کارناموں کو واشگاف فرمایا ہے اور حضرت مولانا تھانوی کو جامع المجددین کے لقب سے ملقب فرمایا ہے۔ اس سلسلے کی آپ کی تصنیفات میں سے کتاب تجدید تصوف و سلوک بھی ہے۔ چونکہ ہمارے موضوع کے عین مناسب ہے، اس لیے اس کے اقتباسات نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ کا تذکرہ اس حقیر نے اقوال سلف حصہ ششم میں تفصیل سے تحریر کیا ہے۔ اگر کسی کو خواہش ہو تو اس کا مطالعہ کرے، اس لیے کہ نہایت بصیرت افروز ہے۔ آپ نے 8واں حصہ بھیجا تھا نا، تو 6واں کا ذکر اس میں ہے ہی ہے، دیکھ لیجئے گا۔ اقتباسات از تجدید تصوف و سلوک۔ حضرت مولانا عبدالباری صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ یوں رقم تراز ہے کہ تصوف نام ہے فقہ باطن کا۔ تصوف یا علم باطن کی حقیقت جس کو خدا جانے لوگوں نے کیا کیا دور اذکار ضال و مضل معنی پہنا رکھے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ وہ ظاہر جسم اور جوارح کے اعمال و احکام اور اوامر و نواہی اور ان کے اصلاح و فساد کی فقہ کے بجائے نام ہے قلب اور باطن کے اوامر اور نواہی اور اس کی اصلاح و فساد کی فقہ کا۔ علم فقہ میں وہ مسائل و باتیں ہوا کرتی ہیں جس کا تعلق اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے۔ مثلا روزہ ہے تو بھوکا رہنا ہے یا کھانا کھانا ہے، افطار کرنا ہے، سحر کرنا ہے، نہیں کھانا ہے، نماز پڑھنا ہے، رکوع سجود اس کے اندر ہوتے ہیں، حج کرنا ہے اور مالیات کا خرچ کرنا ہے۔ جو اعضاء و جوارح سے ظاہری طور پر تعلق رکھتے ہیں وہ چیزیں تو فقہ کی کتابوں میں ہوتی ہیں، اور جن کا تعلق دل سے ہے، اندرون سے ہے، دل کا بگاڑ، دل فساد یا دل کی اصلاح، تربیت، دل کا نورانی بنانا، یہ چیز تصوف اور سلوک کے اندر آتی ہے، جس کے احکام کتاب و سنت دونوں میں اسی طرح منصوص ہیں جس طرح فقہ ظاہر کے۔ تو جس طرح قرآن کریم کے اندر حج کی فرضیت کا ذکر ہے، روزے کی فرضیت کا ذکر ہے، نماز کی فرضیت کا ذکر ہے، عمرے کا تذکرہ ہے، اسی طریقے سے بہت سارے گناہوں سے بچنے کا حکم ہے، ان کے قریب نہ جانے کا حکم ہے، بہت سے کام کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم سے ہی سلوک اور تصوف سے متعلق مضامین بھی ملتے ہیں، اس کا بھی اس کے اندر ذکر ہے، اور جس کی اہمیت و اقدمیت قرآن اور حدیث ہی کے ارشادات و تصریحات سے ثابت ہے۔ کما قال اللہ تعالی یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن جس دن مال اور اولاد کام نہ آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو شخص اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا۔ تو قرآن کریم میں جس طرح سے اعضاء و جوارح سے ظاہر حال سے اعمال اور افعال اور اقوال یعنی کرنا، سننا، دیکھنا، بولنا، ان چیزوں سے متعلق احکامات کا ذکر کیا گیا، تو صحیح سالم دل اللہ کے ہاں لے کر کے پہنچنے کا بھی ذکر کیا گیا۔ اور حدیث میں اسی کی شرح و تفسیر یوں فرمائی گئی ہے کہ خوب سمجھ لو کہ بدن کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سنورا اور بنا تو سارا بدن سنور جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑا تو تمام بدن بگڑ جاتا ہے، اور خوب سمجھ لو کہ وہ دل ہے۔ یعنی ظاہر جسم کے اعمال و افعال کا بناؤ بگاڑ تمام تر اسی دل کے بناؤ بگاڑ پر موقوف ہے، اور تصوف یا فقہ باطن کا موضوع بحث اسی قلب کا، دل کا بناؤ سنوار، اسی کے سلامتی و صحت کی حفاظت اور اسی کے بگاڑ یا فساد و بیماری کا علاج ہے۔
تصوف و طریقت کی اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد اس کا دین و شریعت کے منافی و مغائر ہونا تو الگ رہا، بغیر صوفی ہوئے مسلمان ہی کب ہو سکتا ہے؟ باقی اگر کسی خشک دماغ کو صوفی و تصوف کے نام و اصطلاح یا اس کے علیحدہ و مستقل علم اور فن ہونے سے بھڑک ہے تو پھر اس کو تفسیر اور مفسر، تجوید اور مجود، حدیث اور محدث، فقہ اور فقیہ، کلام اور متکلم وغیرہ سبھی جداگانہ علوم اور فنون۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھے، وہ اسی لیے بہت سے حضرات کو کہتا وہ سنا گیا کہ عام طور پر جو پہلے زمانے میں عام طور پر جو حضرات علوم دینیہ، قرآن حدیث تفسیر حاصل کیا کرتے تھے، وہ مربی اور مرشد حضرات سے، اہل سلوک سے اپنی اصلاح و تربیت بھی کراتے تھے، اس کی بھی فکر رکھتے تھے، تو وہ خشک ہو کر کے نہیں نکلتے تھے۔ اور جن حضرات نے اس کو الگ ہی کوئی چیز سمجھا تو پھر جب وہ نکلتے ہیں اور آتے ہیں تو اس چیز سے خالی ہوتے ہیں۔ حتیٰ اور بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ سلوک و تصوف یہ الگ کوئی فن ہے، یہ تو قرآن حدیث وغیرہ ہے، وہ الگ کوئی فن ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر مستقل ایک فن ہے یہ تو ہے، تو حدیث یہ بھی تو مستقل ایک فن ہے، بلکہ اس کے اندر بھی بہت سے فن بنا رکھے ہیں، اسماء رجال کو الگ بنا دیا وغیرہ وغیرہ۔ اور تو جس طرح بہت سے فن ہیں، اسی طرح تجوید، بہت سے حضرات قراء حضرات مستقل ایک فن ہے نا، حدیث محدث مستقل طور پر ایک فن ہے، فقیہ مفتی مستقل طور پر ایک فن ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے تصوف بھی ہے، اور ہر چیز ضروریات میں سے ہے۔ اور اگر یہ نام قرآن و حدیث کے الفاظ اور ارشادات سے ماخوذ ہیں تو راقب الحروف کے نزدیک صوفی کی اصل بھی صوف پوش کے بجائے اصحاب صفہ سے کیوں نہ ہو؟ صوف کہتے ہیں ان کو۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہاں حجاز مقدس کے اندر غربت افلاس تھی، فیکٹریاں اور کمپنیاں اور ڈھاکے کے ملبل بنانے والے تو تھے نہیں، اور عام طور پر چوپایوں کو بھیڑ، بکرا، بکری، اونٹ انہیں کو پالا جاتا تھا، انہی کے دودھ پر زندگیاں بسر ہوا کرتی تھیں، اور انہی کی اون سے پوشاک بنا لی جاتی تھی، اوڑھنے پہننے کی چیزیں بنا لی جاتی تھیں، انہیں کے جانوروں کی کھالوں کو دباغت دے کر کے اس سے شہد رکھنے کا برتن بنایا جاتا تھا، اسی کے اندر تیل رکھنے کا برتن بنا لیا جاتا تھا، اسی کے اندر پانی رکھنے کے لیے وہ مشق کے کام میں بھی لی جاتی تھی، اسی میں نبیذ بھی تیار کیا جاتا تھا، وہ اسی سے بنی ہوئی چیزوں کے اندر شراب بھی رکھ لیا کرتے تھے، اسی کو بچھایا بھی کرتے تھے، اس کا ذکر ہے کتابوں میں۔ تو صوف اون، تو جس کو کہتے ہیں نا موٹا جھوٹا پہننا کھانا، تو بہت سے لوگ صوفی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوف سے ہے، یعنی اون پہننے والے موٹا جھوٹا پہن لیا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو وہاں سے نہ جوڑ کر کے صفہ سے کیوں نہیں جوڑ لیتے؟ صفہ سے صوفی، یہ تو حدیث کے اندر مل رہا ہے نام، اس پر بھی اگر نام ہی سے چڑ ہے تو علم تصوف کے بجائے اس کا نام علم احسان یا علم قرب رکھ لو، اور یہ حدیث کے اندر بھی ہے، حدیث جبرائیل میں لفظ احسان ہے، جیسا کہ خود بہت سے اکابر صوفیہ نے رکھا بھی ہے۔ تصوف کی حقیقت کی یہ تجدید یا اس کی اثر و تعلیم و تفہیم جیسی کچھ ضروری تھی، اس کو دیکھتے ہوئے حضرت مجدد نے مستقل و غیر مستقل رسائل و تصنیفات، مواعظ و ملفوظات میں بکثرت و جگہ جگہ اجمال و تفصیل، کہیں مختصر کہیں بہت کھول کر کے اجمال و تفصیل کے ساتھ مختلف عنوانات و تعبیرات سے سمجھایا اور واضح فرمایا ہے۔ حقیقت تصوف، شریعت کے اندر جن اعمال کے کرنے اور جن کا نہ کرنے کا حکم ہے وہ دو قسم کے ہیں، بعض کا تعلق ظاہر بدن یا ظاہری چیزوں سے ہے، جیسے کلمہ پڑھنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کی خدمت، ان کو مامورات کہتے ہیں جن چیزوں کا حکم دیا گیا، اور کلمات کفر کہنا، شرک کے افعال کرنا، زنا، چوری، سود خوری، رشوت وغیرہ، ان کو مناہی کہتے ہیں، منع کی ہوئی چیزیں، روکی ہوئی۔
بعض اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے، اندرون سے، جیسے ایمان و تصدیق، عقائد حقہ، صبر، شکر، توکل، رضا بقضاء، تفویض، اپنے آپ کو پورا 100% بس سونپ دیا، سپرد کر دیا، وہ اخلاص، محبت خدا و رسول وغیرہ، ان کو معمورات و فضائل کہتے ہیں۔ اور عقائد باطلہ، بے صبری، ناشکری، ریا، تکبر، عجب وغیرہ، یہ مناہی و رذائل ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ جس طرح قرآن شریف میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ موجود ہے، اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایماندارو صبر کرو، اور صبر یہ دکھتا نہیں ہے، یہ دل کے اندر کی کیفیت ہے۔ اور وشکر اللہ کا شکر بجا لاؤ بھی موجود ہے۔ اگر ایک مقام پر کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے، اور للہ علی الناس حج البیت، حج کرنے کی فرضیت کا ذکر پاؤ گے، تو دوسرے مقام میں یحبہم ویحبونہ، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، محبت کرنا یہ دل کے اندرون کا نام ہے۔ دیکھو گے جہاں اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى ہے، تو اس یعنی نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سستی برتتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی یراؤن الناس بھی موجود ہے، لوگوں کو دکھلاتے ہیں۔ تو ریاکاری کا تعلق یہ ظاہر سے نہیں ہے، کون دکھلاوے کے لیے عمل کر رہا ہے اور کون اخلاص سے عمل کر رہا ہے، اس کا فیصلہ تو پروردگار کرے گا، ہم آپ نہیں کر سکتے، تو دل کی اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ اور اگر ایک مقام میں تارک نماز اور تارک زکوٰۃ کی مذمت ہے، تو دوسرے مقام میں تکبر و عجب کی بھی برائی موجود ہے۔ اسی طرح احادیث کو دیکھو، جس طرح ان میں ابواب نماز و روزہ، بے و شراء، خرید و فروخت، نکاح و طلاق پاؤ گے، ابواب سمعہ و کبر وغیرہ بھی دیکھو گے، دکھلاوے کے لیے کام کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ بھی ذکر پاؤ گے۔ اس بات سے کون مسلمان انکار کر سکتا ہے کہ جس طرح اعمال ظاہرہ حکم خداوندی ہیں، اسی طرح اعمال باطنہ بھی حکم الہی ہیں؟ کیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ امر کا صیغہ ہے، اور اصبروا واشکروا امر کا صیغہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ دونوں امر کے صیغے ہیں، دونوں حکم ہیں۔ کیا کتب علیکم الصیام سے روزے کی مشروعیت اور معمور بھی ہونا ثابت ہے؟ اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے آپس کے اندر ایمان والے بہت زیادہ محبت رکھنے والے ہیں، سے محبت کا معمور بھی ہونا ثابت نہیں؟ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے نا کہ محبت کرنی چاہیے، بڑھانی چاہیے، اس کا تعلق دل کے اندرون سے ہے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ظاہری اعمال سبھی باطن کی اصلاح کے لیے ہیں، اور باطن کی صفائی مقصود و موجب نجات، اور اس کی کدورت موجب ہلاکت ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، تو وہ کوئی ایک تو بیٹھا ہوا ہے بلا کسی عذر کے کرسی پر، اور ایک کھڑا ہوا ہے، تو دیکھنے کے اندر بھی لگے گا ذرا کہ یار برابری سے نہیں ہو پا رہی ہے، ایک بیٹھا ہوا کرسی پہ بیٹھا کر لو اور دوسرا کھڑا ہوا ہے بہت دیر سے، تو یا تو دونوں کھڑے ہوئے ہو یا دونوں بیٹھ جائیں، یا کوئی ایک کو مجبوری ہو ایک کو مجبوری نہ ہو۔ لیکن وہ شخص جو کسی کا بیٹھا رہنا اور کسی کا کھڑا رہنے کا بھی فرق سمجھتا ہے، وہ جب نماز پڑھتا ہے اور اپنے بدن میں سب سے زیادہ بلند جگہ جو بھی اس کے نزدیک ہو سکتی ہے، مثلا اس کا سر، پھر سر میں اس کی پیشانی اور اس کی ناک، وہ زمین کے اوپر ٹیک دیتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، سر کو نیچے جھکا دیا، پیشانی کو ٹیک دیا، ناک کو بھی زمین پر ٹیک دیا، زمین ہے جائے نماز جو بھی چیز بچھی ہوئی ہے، جو بھی چیز ہو اس پر ٹیک دیا۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ظاہر اعمال وہ بھی در حقیقت باطنی اعمال کے لیے ہیں، تو وہ شخص جس نے پروردگار کے سامنے اپنے سر کو، ماتھے کو، ناک کو، پیشانی کو ٹیک دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے نماز کا ایک ظاہر عمل، تاکہ دل کے اندر سے گھمنڈ اور کبریائی اور بڑائی سب چیز چلی جائے، اور تواضع کی آخری حد وہ اس کے دل میں آ جائے۔ تو ان کا فرمانا یہ ہے کہ ظاہری اعمال اگر غور کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ باطنی اعمال کو سنوارنے کے لیے ہیں۔
حالانکہ وہ مستقل حکم ہے، یہ تو حکمت و مصلحت تو میں سے بتلایا ہے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ظاہری اعمال سبھی باطن کی اصلاح کے لیے ہیں، اور باطن کی صفائی مقصود و موجب نجات اور اس کی قدورت موجب ہلاکت ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی بے شک جس نے نفس کو صاف کیا کامیاب رہا، اور جس نے اس کو میلا کیا ناکام رہا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال اور اولاد کام نہ آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو شخص اللہ کے پاس سلامت قلب لے کر آیا۔ دیکھو پہلی آیت میں تزکیہ باطن کو موجب فلاح، اور دوسری آیت میں سلامتی قلب کے بغیر مال اور اولاد سب کو غیر نافع بتایا ہے۔ ایمان اور عقائد جس پر سارے اعمال کی مقبولیت منحصر ہے، قلب ہی کا فعل ہے۔ ایمان و عقائد جس پر سارے اعمال کی مقبولیت ٹکی ہوئی ہے، وہ در حقیقت دل کا فعل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جتنے اعمال ہیں سب ایمان ہی کی تکمیل کے لیے ہے، یعنی مسجد نبی میں نبی پاک السلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن رکوع سجود ظاہری اعمال سب کے ایک سے ہیں، لیکن یہ حضور پاک السلام حضرت حذیفہ بن یمان کو بتلا رہے ہیں کہ فلاں بن فلاں وہ منافق ہے۔ تو ظاہری کیفیت تو سب کی ایک ہی ہے، لیکن دل کی کیفیت کے بدلنے سے اللہ کے یہاں فیصلہ ہو رہا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اصل مقصود دل کی اصلاح ہے، بمنزلہ بادشاہ کے ہے، اور اعضاء اس کے لشکر یا غلام ہیں۔ اگر بادشاہ درست ہو جائے تو توابع خود بخود اس کی مطابقت کرنے لگیں گے۔ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کے معنی یہی ہیں کہ بدن کے اندر جو دل ہے اگر یہ بنا تو سب بنا، یہ بگڑا تو سب بگڑا، اور یہ امور رات دن آنکھوں کے سامنے ہیں کہ جس چیز کا دھیان دل میں سما جاتا ہے سارے اعضاء اس کی دھن میں لگ جاتے ہیں۔ آنکھ اس کو دیکھنے، کان اس کو سننے، ہاتھ اس کو پکڑنے، اور پاؤں اس کی جانب چلنے کو چاہتا ہے، خواہ وہ شے بری ہو یا بھلی، مگر دل کا خیال ان اعضاء کو اس کے کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دنیا داروں کو دیکھو کہ کس طرح دنیا کے کاموں میں سر سے پاؤں تک مشغول رہتے ہیں کہ ان کے کان میں اذان کی آواز تک نہیں آتی۔ ایسا ہی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد اور دھن میں ہیں، ہر طرف سے ان کو اللہ ہی کا خیال آتا ہے۔ بس کے در جاں فگار چشم بیمارم تو ای، ہر کے پیدا می شود از دور پندارم تو ای، یعنی ہمارے خستہ دل اور ہماری آنکھ میں تو ہی تو ہے، جو چیز بھی ظاہر ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ تو ہی تو ہے۔ حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی نظمیں بھی ہیں، نعتیں بھی ہیں، قصیدے بھی ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے وصف شیخ مولانا یوسف مطالعہ کے کہنے پر لکھی تھی حضرت مفتی محمد حسن صاحب نے، یعنی حضرت شیخ زکریا صاحب کا اجمالی طور پر تذکرہ کیا ہے اشعار میں، بڑی ساری نظمیں۔ حضرت مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے پہلی تصنیف اس کی شرح ہے، انہوں نے پھر اس کا ترجمہ کیا، تشریح کی، اور حضرت مفتی صاحب کے نعتیں بھی ہیں، اور السلام باعث تکوین عالم السلام، اور حضرت مفتی صاحب کے توحید پر بھی ہے، یعنی اس کا نام ہے شاہد قدرت۔ میں نے تمہیں دیکھا ہے، تو اس میں بتلایا گیا کہ جیسے آسمان کی بلندی میں، سمندر کی گہرائی میں جب بھی کبھی غور کیا، عطر کی خوشبو میں جب بھی میں نے کبھی غور کیا، اور خوبصورت مناظر میں، خوبصورت وادیوں میں جہاں کہیں دیکھتا ہوں مجھے تو پروردگار تو ہی نظر آتا ہے، یعنی تیری قدرت کاملہ کے مناظر تیری طرف لے آتے ہیں۔ بلا تصوف کام نہیں چل سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تصوف کے بغیر کام نہیں چل سکتا، کیونکہ سب سے اول چیز تصوف میں تواضع ہی کی تعلیم ہے، جس کو اصطلاح میں فنا کہتے ہیں۔ مشہور بات یہ ہے
کہ مکہ مکرمہ کے اندر عام طور مکہ مکرمہ میں جو قرآن کریم کی آیات یا صورت نازل ہوئی ہیں وہ مکی کہلاتی ہے، اور جو مدینہ منورہ ہوئی ہیں مدینہ، تو اس کے لیے مشہور یہ ہے کہ مکی صورتیں اور آیتیں عام طور پر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 100% ایسا ہی ہو، لیکن عام طور پر ایمانیات، عقائد، احسان، تصوف، اخلاقیات کی تعلیم ہے اس کے اندر زیادہ تر، اور مدینہ منورہ میں اب اس کے اندر احکامات، روکنے کی چیزیں وہ زیادہ ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تصوف کے بغیر کام نہیں چل سکتا، کیونکہ سب سے اول چیز تصوف میں تواضع ہی کی تعلیم ہے، جس کو اصطلاح میں فنا کہتے ہیں۔ عموماً تو تصوف میں یہ سب سے آخر مقام سمجھا جاتا ہے، اپنا فنا میں کچھ نہیں ہوں۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ صفت اعلیٰ درجے کی تھی، فنا، فنائیت کچھ نہیں ہو۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حرم شریف کے اندر حضرت رائے پوری علیہ رحمہ موجود تھے، اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے، تو حضرت رائے پوری نے فرمایا کہ جیسے یہ ہے نا کہ آ گئے تو ملنا چاہیے، سلام مصافحہ کرنا چاہیے، کہ میں گندہ حضرت سے کیسے ملوں، میں ناپاک۔ تو حضرت مفتی محمد حسن صاحب فرماتے تھے کہ حضرت رائے پوری کے یہاں، جس کو اپن کہتے ہیں لفاظی، یہ نہیں تھی، وہاں سادگی تھی، جو بولتے تھے وہ حقیقت ہی ہوتی تھی، اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بہت فرمایا کرتے تھے کہ رائے پور کے خانقاہ کے پتوں سے بھی تواضع ٹپکتی ہے۔ حضرت تھانوی بھی فرمایا کرتے تھے، اور اس لیے وہاں سے وابستہ افراد کے اندر بھی فنائیت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تو فنا یہ تصوف کے اندر اعلیٰ مقام مانا جاتا ہے، لیکن در حقیقت سب سے اول مقام میں بھی فنا ہے، اور سب سے آخر مقام بھی فنا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ابتدا بھی ہو اور انتہا بھی ہو، یعنی شروعات بھی وہی ہو اور ختم بھی وہی ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اول النبیین کہا گیا ہے اس حیثیت سے کہ کنت ترابا وہ کنت نبی و آدم و بین الماء والطین، کہ حضرت آدم کا بھی خمیر تیار ہی ہو رہا تھا کہ مجھے نبوت سے سرفراز کیا جا چکا تھا۔ تو حضور پاک علیہ السلام اس اعتبار سے اولین ہیں، میں سے ہیں، اول ہیں، اور اس اعتبار سے خاتم النبیین ہے کہ سب سے آخر کے اندر دنیا کے اندر حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اول بھی آخر میں۔ تو وہ جو شمسی تہرانی صاحب ہے نا ٹاک والے، وہ اس کو امام فخر الدین رازی کے حوالے سے بہت نقل کرتے تھے کہ جب گول دائرہ بنایا جاتا ہے تو جہاں آپ نے پینسل یا قلم رکھا، جہاں سے شروع کیا ختم کہاں کریں گے؟ وہی اول وہی آخر، وہی اول وہی آخر۔ تو یہ بتلا رہے ہیں کہ فنائیت تصوف میں سب سے اول بھی یہی ہے اور سب سے آخر بھی یہی ہے، لیکن در حقیقت سب سے اول مقام بھی فنا ہی ہے اور سب سے آخر مقام بھی فنا ہی ہے، کیونکہ فنا کے درجات ہیں، باقی بدون فنا تو اس طریق میں کوئی ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، خواہ لاکھ درود اور وظیفہ پڑھے، لاکھ تسبیحیں پھیرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حجروں میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، میدان میں آنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ حجروں ہی میں بیٹھنے سے میدان کی قابلیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ریڈیو حجرے ہی میں رکھا جاتا ہے اور پھر اسی سے تقریر نشر ہو کر تمام عالم میں ہلچل پڑ جاتی ہے۔ اس پر یاد آیا کہ سعد بن وقاص ایک معرکے میں امیر لشکر تھے اور بوجہ دنبل نکل آنے کے نقل و حرکت سے معذور تھے، پھوڑا پھنسی، پھر بھی اپنے خیمے میں بیٹھے بیٹھے ہی فوج کی کمان کر رہے تھے۔ یہ تو پرانی بات ہے اور آج تو 100% یقینی بات ہے، وہیں سے ساری چیزیں دیکھ بھی لی جاتی ہیں، وہیں سے سارے احکامات بھی دے دی جاتے ہیں۔ جب حضرات انبیاء علیہ السلام بلکہ نبی الانبیاء علیہ السلام کے لیے بھی بدر سے پہلے حرا تھا، حضور پاک السلام میدان بدر میں آئے، تلوار بھی ہاتھ میں لی، مورچہ بھی بنایا، محاذ بھی بنایا، لیکن اس سے پہلے غار حرا کی تنہائی کے اندر پروردگار عالم کے سامنے وہ رہے، مراقب ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ میدان کارزار کے اندر
اپنی مردانگی کے جوہر دکھانے کے لیے بھی خلوت کی قوت اور طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو بدیگراں چہ رسد عارف الہ آبادی نے خوب فرمایا کہ خدا کے کام دیکھو، بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے۔ آگے اسے مقام فنا کا ایک میدانی کارنامہ نقل فرمایا کہ حضرت ابو محجن ثقفی اس جرم میں کہ انہوں نے شراب کی تعریف میں اشعار لکھے تھے، عین کارزار میں زنجیر باندھ دیے گئے تھے۔ کفار میں ایک شخص رستم نامی تھا جس نے کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ حضرت ابو محجن کو یہ دیکھ کر جوش اٹھا کہ میں جا کر اس کا مقابلہ کروں، مگر مجبور تھے، زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے، بالآخر رہا نہ گیا اور امیر لشکر کی بیوی سے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ مجھ کو اس وقت چھوڑ دیا جائے، وعدہ کرتا ہوں کہ اگر سلامت واپس آ گیا تو پھر اپنے آپ کو اسی زنجیر سے بندھوا دوں گا، اور اگر شہید ہو گیا تو ابھی امیر لشکر کا کچھ حرج نہ ہوگا کیونکہ مجھ سے ناراض ہیں، چھٹکارا مل جائے گا۔ غرض کسی طرح رستم کے مقابلے کے لیے جا پہنچے، لیکن اس ڈر سے امیر لشکر کا سامنا نہ ہو جائے منہ چھپا لیا تھا۔ رستم کے پاس پہنچتے ہی اس کو قتل کر دیا اور خود واپس آ کر حسب وعدہ پھر اپنے کو قید کر دیا، اور امیر لشکر نے بھی حکم شریعت کے جاری کرنے میں عین موقع کارزار میں پس و پیش نہ کیا اور ایسے کارآمد شخص کو بھی قید کر دیا۔ بات یہ ہے کہ وہاں اصل مقصود اتباع احکام اور تحصیل رضائے الہی تھا، اسی میں امیر لشکر اور لشکری سب فنا تھے، اس کے مقابلے میں اور کسی مصلحت کی پرواہ نہ تھی۔ مصلحت دید من آنست کے یارا ہم کار بگزارند، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امین حاضر الامہ ابو عبیدہ ابن جراح کو بھیج دیا تھا، اور جنہوں نے لیا کر کے حضرت امیر المومنین کا پیغام پہنچایا، شاہی فرمان پہنچایا، جس میں حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا گیا تھا اور ابو عبیدہ ابن جراح کو ان کی جگہ پر امیر لشکر بنا دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے فوراً کمان ان کو سنبھلا دی، خود عام سپاہی ہو گئے۔ آج کے دور میں آپ خود اپنی آنکھوں سے روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ فلاں کا عہدہ کم کیا، وہ بڑا گٹا دوسری پارٹی میں پہنچ گیا، لیکن وہ فنائیت تھی۔